السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین اکرام، آج ہم ایسے شخصیت کے حضور میں حاضر ہیں جن کا تعارف حضرت عزت مآب سید سہیل چشتی مدہ ذلہ العالی صاحب ہے۔ تو میں حضرت کے پاس اس مقصد سے حاضر ہوا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، جیسے کہ اس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے حضرت ہمارا کہ آج کے اس دور میں جس طرح سے آل نبی اور اولاد علی کے اوپر ان کی شان میں ممبروں پر بیٹھ کر جو ان کی شان میں گستاخیاں کیا جا رہا ہے ممبروں پہ بیٹھ کے، تو کبھی دیکھو تو سیدوں کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں مولا علی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ تو جو مکتب فکر کے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی راستہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا اس پہ وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیضل بھائی کے سوال کا جواب اتنا مختصر ہے کہ اسے جتنا پھیلائیں گے یہ اتنا پھیلتا جائے گا، اور اگر اسے ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو آپ ایک جملے میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بات صرف آج کے دور کی نہیں ہے جی، بات اس دور کی ہے جب خود مولا کائنات موجود تھے، اور انہیں 70,000 ممبر تو روایتوں میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے ممبروں سے گالیاں دلوائی گئی، جی، اہل بیت کو گالیاں دلوائی گئی، اہل بیت کے ماننے والوں کو علل اعلان اور عوام کے سامنے انہیں قتل کیا گیا۔ لیکن اس پوری تاریخ کے اوپر آج کی تاریخ میں، اس بدترین تاریخ میں، اس تاریخ پہ پردے ڈال دیے گئے کہ اگر یہ پردے اٹھیں گے تو کئی ایسے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے کہ جو عزت مآب ہیں آج کے معاشرے کے اکارڈنگ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مولا کائنات کو اس امت نے نہیں بخشا کہ یہ تو مولا کائنات کی نسل ہے، جب مولا کائنات کو حضور کو پتھر مارنے سے یہ امت باز نہیں آئی جو کائنات کا تاجدار ہے، تو بھیا ہم تو ان کی نسل ہیں، اس کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں اگر آج کوئی گالی دے رہا ہے، سادات کو گالی دے رہا ہے، تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور سے آج کا دور تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ کم سے کم گالیوں تک محدود ہیں۔ اس دور میں تو حملے کرتے تھے، اس دور میں تو جانیں لے لی گئی آل محمد کی۔ بنو امیہ کے قانون کو جس طرح سے ممبروں پر بیٹھ کر لوگ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھا جس کے اندر وہ مولوی، کیا نام ہے اس کا، نعمان اختر، وہ بد کردار، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سادات کو کردار پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم انہیں سادات مانیں گے۔ اچھا، تو یہ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام پوری زندگی سادات کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھتے رہے، اور ان کے بعد کے ایک اور تھے مفتی اعظم، وہ اپنی مسند پر بیٹھے تھے کہ کلین شیپ پینٹ شرٹ کے اندر ایک سادات آتے ہیں اور وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، اور جب یہ معاملہ ان کے مریدوں نے دیکھا مفتی اعظم ہند کے، تو انہوں نے ان کے جانے کے بعد سید صاحب کے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مفتی وقت ہیں اور ایک فاسق و فاجر کے لیے آپ نے اپنی مسند چھوڑ دی، اتنی تعظیم سے انہیں اپنی مسند پر بٹھایا، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے لباس کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون محمد کو دیکھا ہے، اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو تم لوگ جن کو امام مانتے ہو، جن کو اپنا رہبر مان رہے ہو، جن کو اپنی آخرت کی ضمانت مان رہے ہو، وہ لوگ تو سادات کے ادب میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو سادات کا احترام کر رہے ہیں، اور یہ تم لوگ کون سے فتنہ پرست مسلک کے ماننے والے ہو، کون سی فتنہ پرست آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو، کس کے انویائی ہو کہ جو تمہیں سادات کے احترام کے لیے بھی دلیلیں چاہیے، تمہیں سادات کے احترام کے لیے بھی ایک سچویشن چاہیے کہ ایسا ہوگا تو مانیں گے، ایسا نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ تو جب حضور نے ڈکلیئر کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک کفر تک نہ پہنچے، اس وقت تک سادات کی تعظیم لازم ہے۔ اب اگر ایسا کرتا ہے تو وہ حضور کا ماننے والا ہے، اور جو اس سے مخالف چلتا ہے وہ حضور کا مخالف ہے، اور حضور کا مخالف حضور کے ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ ایسے ہر فتنہ پرست مولوی کو ممبر سے کالر پکڑ کے اتارا جائے، جو بھی اس طرح کی فتنہ پرست باتیں کرتا ہے، تو اس کا ایسے مولویوں کا اس معاشرے میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں اس معاشرے سے بری کر دینا چاہیے، اور ان کی خاص طور سے ممبر رسول پہ تو کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی